صلی علی محمد سب مل کر بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد مجلس ادا کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات صلی علی محمد وعلی محمد اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات اللہم صلی علی ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد و مقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیت طیبین طاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب المجید وفرقان الحمید وهو قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ خدا ہم سب کا اس پرنور محفل میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے جو مومنین پریشان حال ہیں مولا ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے مولا سب کے آل محمد کے ہم سب کی رزق حلال میں برکت عطا فرمائے حرام سے محفوظ فرمائے یہ دنیا ظلم اور جور سے بھر چکی ہے مولا حجت خدا کا جلد سے جلد ظہور عطا فرمائے سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات آج کی جو مجلس بے سلسلہ شہادت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد چھٹے امام ہیں جس کا نام ہے جعفر جعفر کی جو میننگ ہے جعفر اس کو کہتے ہیں جعفر ایک جنت میں نہر ہے جس کا نام ہے جعفر خوش نصیبی ہے ہماری کہ خدا نے ہم گنہگاروں کو جو رہبر جو لیڈر جو امام عطا کیے ہیں وہ امام ہیں جن کے نام بھی خدا نے خود رکھے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام بھی اللہ نے رکھا علی مرتضیٰ کا نام بھی اللہ نے رکھا سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام بھی اور آج چھٹے امام کی وجہ سے یہ نام بھی اللہ نے رکھا اور جعفر بولتے ہیں جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے جعفر ایک جنت میں نہر کو بولتے ہیں جعفر جعفر ایک نہر کا نام ہے اللہ نے امام جعفر کو جعفر اس لیے کہا کہ اس سے جو علم کے دریا بہیں گے اسے جعفر کہتے ہیں جس دروازے سے علم کے دریا بہیں گے ان کو جعفر کہا جاتا ہے اور آگے کہتے ہیں صادق جعفر صادق مولا کا جب دور شروع ہوا تو بنو امیہ ختم ہو رہے تھے اور بنو عباس جو ہے وہ اقتدار میں آ رہے تھے جب دو پارٹیاں آمنے سامنے ہو جائیں تو ایک دوسرے کو جھوٹا بولتے ہیں ایک کا کام ہے کہ وہ بنو عباس کہہ رہے تھے کہ وہ جھوٹے ہیں
بنو امیہ والے کہہ رہے تھے کہ یہ جھوٹے ہیں، اور قرآن میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں کاذب تھے. جھوٹے کو کاذب کہا جاتا ہے. تو جب یہ ایک دوسرے کو ایک یہ کہہ رہے تھے کہ وہ کاذب ہے، وہ کہہ رہے تھے یہ کاذب ہے، وہ کہہ رہے تھے یہ کاذب ہے، یہ کہہ رہے تھے وہ کاذب ہے، جب یہ آمنے سامنے باتیں ہو رہی تھی تب محب آل محمد جس کی دل میں علی کی محبت تھی وہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو ہیں وہ جعفر صادق ہے، ہمارے جو ہیں وہ جعفر صادق ہیں. جعفر کی معنی ہے جہاں سے علم کی نہریں بہیں. آج آپ اس دور میں بھی ریسرچ کر لیں، جو بھی کائنات میں آج علم ہے، جس استاد سے ملا، جس سے ملا، چاہے وہ کیمیائی ہو، کوئی بھی علم ہو، لیکن کڑی سے کڑی اگر ملاؤ گے تو یا امام سے ملا ہوگا یا امام کے یا شاگردوں سے ملا ہوگا، کیونکہ یہی امام ہے جس کو یہ موقع ملا، اور اس امام نے موقع ملتے ہی مسجد نہیں بنائی، امامداروں کو اہتمام نہیں کیا، ان امام نے مدرسے کا اہتمام کیا تاکہ علم پہنچ جائے. جب علم پہنچ جائے گا تو مسجد بھی بن جائے گی، امام بارگاہ بھی بن جائے گی. اسی لیے ہمیں فقہ جعفریہ کہا جاتا ہے، فقہ محمدیہ نہیں، فقہ علویہ نہیں، فقہ حسنیہ نہیں، لیکن ہم جو مشہور ہیں وہ فقہ جعفریہ کے نام سے. یہ وہ امام ہے جس کے شاگرد دنیا کے بڑے بڑے اور فقہوں کے امام بن گئے. یہ تھے مولا کے شاگرد، جو شاگرد تھے وہ تو امام بن گئے، لیکن اصل سے ہٹے تو نتیجہ یہ ہوا. یہ لائٹ چل رہی ہے، اگر اسی کی تار ہیٹر میں لگاؤ گے تو گرماش، اگر یہی تار اگر اے سی میں ڈالو گے تو ٹھنڈک، کیونکہ مرکز. اب جب مرکز کو جنہوں نے چھوڑا تو مسجد میں درس دے رہا تھا، دو ہی شاگرد ہیں مولا کے، ایک کا نام ہے بہلول، ایک کا نام ہے ابو حنیفہ. دونوں مولا کے شاگرد ہیں، دونوں مولا کے پاس پڑھے ہوئے ہیں، لیکن ایک درس پڑھا رہا ہے اور ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے، اور بیٹھا اس انداز میں ہوا ہے کہ اوپر سے کپڑا لگا ہوا ہے اور خاموشی سے. جب وہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ یہ درس دے رہا ہے، درس دے کر کہہ رہا ہے کہ میں نے سب باتیں جعفر صادق کی مان لی، لیکن کچھ باتیں جو میری ذہن میں میرا ذہن اسے قبول نہیں کر رہا. اپنے شاگردوں کو سمجھا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ امام جعفر صادق نے کہا ہے کہ اللہ ہے اور دیکھنے میں نہیں آتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک چیز ہو اور دیکھنے میں نہ آئے؟ وہ اپنے شاگردوں کو محسوس کر رہا تھا، اپنے شاگردوں کو درس دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ایک چیز ہو اور وہ دکھائی نہ دے. اور دوسرا پہلا سوال جو تھا اس کا یہی تھا کہ اللہ جو بھی چیزیں جو بھی انسان کرتا ہے یہ انسان نہیں کرتا، خدا کرواتا ہے. جو بھی کام کرتا ہے وہ کون کرواتا ہے؟ خدا کرواتا ہے، بندہ نہیں کرتا. اور دوسرا یہ ہوا کہ اللہ ہے بھی صحیح لیکن دیکھنے میں نہیں آ رہا. تیسرا ان کا یہ تھا کہ شیطان ہے آگ کی پیدائش، اس کو آگ میں ڈالا جائے گا، جب آگ میں جائے گی تو کیا فرق پڑے گا؟ آپ سن رہے تھے، وہ بھی سن رہا تھا، لیکن وہ جو سن رہا تھا اس نے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور دے مارا. اب آپ اندازہ لگا کتاب والے نے جو لکھا ہے، لیکن آپ بھی تھوڑا سا توجہ کریں، وہ دور بیٹھا ہوا تھا، نزدیک نہیں تھا، لیکن نشانہ اتنا پکا تھا کہ سیدھا سر میں لگا. جیسے ہی سر میں لگا وہ بہلول نکلا اور بھاگا، تو شاگرد پیچھے گئے، چوراہے پہ نہیں پہنچا تھا تو اس کو پکڑ کے لے کر آئے. جب استاد کے پاس پہنچے، کہا استاد جی ہم پکڑ کے لائے ہیں ان کو.
اس نے کہا بہلول آپ نے بہت مجھے مارا. کہا میں نے نہیں مارا, اللہ نے مارا ہے. کہا میں نے نہیں مارا, اللہ نے مارا ہے. کہا ابھی تو آپ سمجھا رہے تھے کہ بندہ کچھ بھی نہیں کرتا, ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. میں نے نہیں مارا, اللہ نے مارا ہے. کہا مجھے بہت درد ہو رہا ہے. کہا اگر درد ہو رہا ہے تو مجھے دکھا کون سا ہے. اور کہا کہ شیطان, اور کہا کہ مجھے سر آپ نے پھوڑ دیا ہے, مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے. اس وقت بہلول نے کہا ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ شیطان آپ کی پیدائش ہے, اس سے آپ کچھ نہیں کرے گی. میں نے بھی کہا انسان مٹی کی پیدائش ہے, مٹی اسے کچھ نہیں کرے گی. جب مٹی کی پیدائش ہے تو دیکھیں علم ایک ہی امام کا تھا لیکن صرف اپنا اپنا تھا. علم ایک ہی امام سے ملا, وہ بھی شاگرد تھا, وہ بھی شاگرد تھا, لیکن ظرف جو ہے وہ الگ الگ تھا. جب ظرف میں بدلا تو یہی بہلول ایک دن, ویسے تو ان کے پاس ایک کانا ہوتا تھا, ہم کانا بولتے لکڑی ہوتی تھی, لیکن ایک دن اس نے نیزہ اٹھائے گھوم رہا تھا. کیا اٹھائے؟ نیزہ اٹھائے. اور پہنچ گیا مامون کی دربار میں. دربار بھری ہوئی ہے. جب بھری ہوئی ہے تو اس نے کیا کیا کہ نیزے کو بیچ میں گاڑا اور زور زور سے بولنے لگا یا علی یا علی, زور زور سے بولنے لگا اور چاروں طرف گھومنے لگا. جب یا علی یا علی یا علی کہتا رہا تو اس نے سوال کر دیا, کہا یہ علی جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, آپ ہی سمجھاؤ علی, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. جب یہ جملے انہوں نے کہے تو اس نے کیا کیا, بہلول نے وہی نیزہ جو اس کے پاس تھا, نیزہ نوکیلا تھا, اس نے زور زور سے جلدی سے گھمایا, ان کا قالین کو توڑ ڈالا. جب قالین ٹوٹا تو بیچ میں سے زمین ظاہر ہوئی اور اس نے گڑھا کھودنا شروع کیا. جب گڑھا کھودنا شروع کیا, کہا یہ دیوانہ تو ہے, دیوانہ نہیں تھا, دانا تھا, دنیا کی نظروں میں تھا, لیکن امام کے حکم کے مطابق وہ ایسے ہی مولا کی تبلیغ کر رہا تھا. جب وہ بڑا کھوڑا تھا, کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو دریا ہے دجلہ کا جو پانی ہے یہ سارا اس میں جمع کر کے دکھاؤ, پورا پانی اس میں جمع کرو. تو اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ پورے دریا کا پانی اس میں آ جائے؟ کہا جب پورے دریا کا پانی اس میں نہیں آ سکتا تو علی امیر المومنین جو کائنات کے لیے امیر بن کر آئے وہ آپ کے دماغ میں اتنے چھوٹے سے دماغ میں کہاں سے آئے؟ اگر امام جعفر صادق کی سیرت دیکھیں داڑھا کے حساب سے علی, اور جب دادا کی حکومت تھی تو کسی نے کہا تھا اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. اور جب امام جعفر صادق کا دور آیا تو بڑے بڑے عازم نے بھی یہی جملے کہے تھے کہ اگر میں 3 سال امام کی صحبت میں نہ رہتا تو میں بھی ہلاک ہو جاتا. اور اگر نانا کے حساب سے دیکھا جائے, امام کی امی کا نام ہے ام فروا بنت امیر قاسم بنت محمد ابن ابی بکر. توجہ کی آپ نے, محمد ابن ابی بکر, یہ وہ محمد ہیں جسے علی کہے کہ تو میرا بیٹا ہے, جسے علی کہے کہ تو میرا بیٹا ہے, جس باپ کے حسن اور حسین جیسے بیٹے ہوں وہی باپ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. شاید علی کو معلوم تھا کہ جعفر صادق کی جو اماں ہوگی وہ اسی کی نسل سے ہوگی, اور اس لیے مولا کائنات نے کہا کہ آپ میرے بیٹے ہو. اب نانا دیکھیں تب بھی وہ جو علی کا بیٹا, اور اگر اس وقت کے حساب سے معصومین کے حساب سے دادا دیکھیں تو دادا مولا کائنات. شجاعت اور بہادری میں تو مولا کے مثال اور ہے, لیکن علم, اگر علم کے حساب سے دیکھیں مولا امام جعفر صادق ماں کو سکتا ہے دونوں چل رہا ہے اس کا منصور دوان کی.
مولا کو بلایا، مولا آ گئے، اس طرف سے مولا بیٹھے ہیں، اس طرف سے منصور دوان کی بیٹھے ہیں، اس طرف سے امام، اس طرف سے منصور دوان کی۔ جب دونوں بیٹھے ہوئے تھے تو اتنے میں بڑی سی مکھی آئی، وہ مامون کے اور ان کے منصور دوان کی کے ناک پہ بیٹھ ایک مرتبہ ہٹایا، اٹھی، پھر بیٹھ گئی، پھر اٹھایا، پھر سب نے دیکھا، پوری دربار بھری ہوئی تھی، سب نے دیکھا کہ اب ادھر سے اڑ رہی ہے، یہ امام کے پاس جائے گی، لیکن امام کے پاس جا نہیں رہی، فقط اس کو تنگ کر رہی ہے۔ اتنا تنگ کیا کہ پسینہ پیشانی پہ آ گیا۔ جب پسینہ پیشانی پہ آ گیا تو اس نے بہت تنگ ہوا، اور میں کہوں مکھی کو پتا تھا کہ مجھے کہاں بیٹھنا ہے۔ آج کے ملاؤں کو پتا ابھی تک نہیں چلا، یہ کیا ہے، مکھی کو پتا تھا کہ مجھے کہاں بیٹھنا۔ جب یہ بیزار ہو گیا، تنگ ہو گیا، تو دل و دل میں اس نے پہچانا کہ یہ سوال کا جواب یہی دے سکتے ہیں، کیوں نہ میں اس سے پوچھوں۔ اور اس نے سوال کیا، مولا یہ بتا کہ خدا نے اس کم بخت کو کیوں خلق کیا؟ مولا نے کہا ان کو خلق اس لیے کیا ہے تاکہ آپ جیسے ظالموں کو ہوش میں لانے کے لیے۔ کہا اس میں کیا ہوش ہے؟ کہا آپ مقابلہ ایک مکھی سے نہیں کر سکتے اور ظلم انسانوں پہ کرتے ہو۔ جب آپ مقابلہ ایک مکھی کا نہیں کر سکتے، ایک چھوٹی سی مکھی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو آپ ان پر ظلم نہیں کر سکتے۔ تو آپ دیکھیں امام اپنے حساب سے سمجھا بھی رہے ہیں اور درس بھی دے رہے ہیں۔ یہی امام ہے کہ مامون نے ایک مرتبہ محمد بن حنفیہ کو کہا، محمد بن حنفیہ نہیں، ایک معظم اعظم ہے، مفتی اعظم ابو حنیفہ۔ جب ابو حنیفہ کو لالچ دی گئی کہ آپ امام سے کچھ سوال کریں اور ایسے سوال کریں کہ امام کو جواب نہ آئے اور لوگ دیکھیں اور امام کی بظاہر تذلیل ہو، اس نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا، میرا استاد ہے۔ یہ کہا کہ میں آپ کو درہم بھی دوں گا، میں آپ کو مال دوں گا، میں آپ کو سب کچھ دوں گا، لیکن لالچ میں آ گیا اور کہا بلا دو۔ جب بلایا گیا امام کو، اس نے 40 سوال تیار کر کے رکھے تھے۔ جیسے ہی 40 سوال اس نے کرنا شروع کیے، امام ایک ایک کا جواب دیتے گئے، امام ایک ایک کا جواب دیتے گئے۔ اس نے سوال کیا کہ مولا نیک عمل جو ہے وہ کسی شے کو کہتے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا اگر عمل شے نہیں تو پھر قرآن میں اللہ نے کیوں کہا کہ قیامت والے دن میزان لگاؤں گا؟ جب وزن نہیں ہوگا تو میزان اور عمل جو ہے وہ عمل جو ہے اس کا وزن نہیں ہوتا۔ تو مولا نے جواب دیا، مولا نے کہا کہ عمل کا وزن کیا ہے؟ ہمارا وزن ابھی تک آپ کا سب کا وزن ہو چکا ہے۔ مولا کیسے؟ کہا یہ جو وزن ہے اللہ نے کہا ہے کہ میں میدان محشر والے دن میزان کو قائم کروں گا اور آپ کے نام اعمال کو تولوں گا، تو وہ تولنے والی میزان کوئی اور نہیں، وہ میرے داد علی کی ولایت ہے۔ اور دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ مولا یہ سوال بتائیں کہ آپ کے جو محب ہیں وہ نماز کم پڑھتے ہیں، آپ کے محب عبادت کم کرتے ہیں، اور جو آپ کے محب نہیں وہ تو عبادت بہت کرتے ہیں، وہ نمازیں بہت پڑھتے ہیں۔ تو امام نے کہا اس لیے کہ عبادت کا تعلق عقیدے سے ہے۔ شیطان نے دیکھا ان کا جو عقیدہ ہے وہ صحیح نہیں، یہ جتنا بھی عمل کر دیں وہ کام کا نہیں، اور ہمارے یہاں ان کو پتا ہے کہ ہمارا عقیدہ کامل ہے، تھوڑا ہی ہوگا لیکن قبول ہوگا۔ اس نے کہا کہ یہ سنا ہے کہ جنت میں آپ کو حوریں ملیں گی اور 70 کپڑوں کے اندر ہوگی، پھر بھی ان کے جسم جو ہے وہ دیکھنے میں آئیں گے۔ مولا نے کہا
مولا نے اس کا جواب دیا. مولا نے کہا پانی کتنا ہی گہرا ہو لیکن سفید اتنا ہوتا ہے کہ نیچے جو پانی نیچے اگر کوئی چیز ہو تو وہ دکھنے میں آتی ہے. کہا یہ تو دنیا کا مثال ہے لیکن جنت جس کو اللہ نے خود بنایا ہو اور وہ کتنے ہی حجابوں میں رہ جائے لیکن وہ ایسے ہی ظاہر ہوتی ہے جیسے پانی میں وہ چھپی ہوئی چیز نظر آتی ہے. جب امام نے یہ 40 کے جواب دے دیے تو اسی وقت اسی بھرے مجمع میں ان کے سامنے اس نے اعتراف کیا کہ اللہ نے پوری کائنات میں کوئی بھی ایسا عالم نہیں جس کا مقابلہ امام جعفر صادق سے ہو. جب یہ اعتراف کیا تو سب نے کہا پہلے تو آپ مقابلے کے لیے تیار ہو گئے تھے. کہا کہ جعفر صادق اس ہستی کو کہتے ہیں کہ کائنات میں کوئی ایسا علم نہیں جس کا علم اس کے پاس نہ ہو. کیونکہ سلونی قبل تفقدونی کا پوتا تھا. جیسے ہی سوال آتے تھے اور یہ جواب امام دیتے جا رہے ہیں. ابھی تو اس دور میں بھی کسی نے پوچھ لیا تھا مولا آپ اتنا جلدی جواب دے دیتے ہو. کہا جیسے کائنات آپ کے انگلیاں آپ کے سامنے ہیں ایسے کائنات ہمارے سامنے ہیں. تو امام وہ ہونا چاہیے جس کے پاس پورے کا پورا علم ہو. اور جب پورے کا پورا علم ہو بارگاہ امام ہے ایک شخص آیا کہا مولا امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی ہوئی ہے. ایک شخص آیا کہا مولا میں آپ کا محب میں آپ کا چاہنے والا میں آپ کا محب ہوں. آپ کے دل میری آپ کی محبت میرے دل میں ہے. جب یہ اس نے فضائل پڑھنا شروع کر دیے تو مولا نے کہا اس شخص جا اس تندور میں لگا اس تندور میں گھس جا. تو جب تندور کا نام آیا تو ان کے پسینے چھوٹ گئے. کہا مولا میں زندگی چاہتا ہوں ابھی مرنا نہیں چاہتا. اب یہ گفتگو چلی رہی تھی کہ مولانا ایک محب آ گیا جس کا نام تاریخ والوں نے لکھا ہے ہارون مکی. جیسے ہی وہ آئے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ہارون مکی شہر سے باہر گئے ہوئے تھے. جیسے ہی واپس آئے تو دل میں خیال کیا تو پہلے میں اپنے گھر جاؤں لیکن دل نے گوارا نہیں کیا. کہا پہلے بارگاہ امام میں جاؤں بعد میں گھر جاؤں گا. جیسے ہی پہنچے اور امام نے حکم دیا کہا ہارون اس تندور میں گھس جا. امام کا حکم تھا اور وہ تندور میں چلے گئے. جب چلے گئے مولا سے باتیں کر رہے تھے اور وہ پسینہ پسینہ ہو رہا ہے. مولا نے کہا آپ پریشان نہ ہو. مولا نے کہا آپ کو پریشان آپ پسینہ آپ کو آ رہا ہے. کہا مولا میں پریشان ہوں وہ آگ میں جل چکا ہوگا ابھی. مولا نے کہا تو جا دیکھ. جیسے ہی وہ اٹھا تو تندور میں دیکھے تو کیا دیکھے باہر سے جب بند آتا ہے تو چہرے پہ دز اور مٹی ہوتی ہے دھول. لیکن جب اس نے دیکھا کہ ہارون کا چہرہ چودھری کے چاند کی طرف چمک رہا تھا. آنکھ گلزار بنی ہوئی تھی اور پاؤں چمک رہے تھے. کپڑے جو گونجے ہوئے تھے وہ تیار ہو گئے. جیسے بھی اس نے دیکھا کہاں کی ایک سے اور امام نے حکم کہا باہر آ جاؤ. باہر آ گیا. جب باہر آ گیا تو امام نے پوچھا کہ میں نے آپ کو کہا تھا آپ تندور میں اندر چلے جاؤ. اور جب آپ تندور کے پاس پہنچے تو کچھ لمحے کے لیے تھوڑا سا آپ نے سوچا تھا. تو اس نے کہا مولا اگر یہ اتنا وقفہ تھا کہ کسی اور کو پتا نہیں چل سکتا لیکن آپ امام ہو آپ کو پتا چل گیا ہے. لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہوا ہے پتا چل گیا کہ میں کیوں رکا. مولا نے کہا مجھے پتا ہے لیکن آپ بتاؤ تاکہ یہ سمجھے. آپ بتاؤ تاکہ یہ سمجھے. اس نے کہا کہ میں اس لیے رکا تھا کہ امام نے کہا ہے کہ آپ تندور میں چلے جاؤ. میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں اکیلا جاؤں میں اپنے بچوں کے ساتھ جاؤں. لیکن میرے دل میں یہ کہ امام کا حکم ہے پہلے لبیک کہو بعد میں دیکھا جائے گا. اور یہی وجہ تھی. اور اسی وقت وہ جو ہے پسینہ پسینہ ہو رہا تھا آہستہ آہستہ. کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ سبحان اللہ ہارون میں سکیا کون ان کے علاوہ اور تو کوئی نہیں. جب ان کی طرف دیکھا کہا کہ آپ کو آگ سے خوف نہیں ہوا. آپ کو آگ سے خوف نہیں ہوا. تو ہارون مکی نے کہا اور امام کا حکم تھا امام کے حکم کو دیکھتا یا آگ کو دیکھتا. جب امام صادق نے حکم
صادق آل محمد کی زبان سے نکلا ہوا، اور امام جس کے ہاتھ علم کے سمن میں ہے۔ کائنات میں آج جو بھی علم چل رہا ہے، جو بھی علم، جو بھی پڑھایا جا رہا ہے، جو بھی علم ہے کائنات میں، اگر کڑی سے کڑی ملاؤ گے، سلسلے کو سلسلے سے ملاؤ گے، تو یہ یا امام سے ہوگا یا امام کے شاگردوں سے ہوگا۔ یہی سبب ہے کہ آج ہم جو مشہور ہیں فقہ جعفریہ ہیں، فقہ جعفریہ کہا جاتا ہے تاکہ ہم محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ پہ عمل کر رہے ہیں، اور اسی کے لیے ہمیں کہا جاتا ہے فقہ جعفریہ۔ اور صداقت زبان اتنی کہ اس دو پارٹیوں میں جب اس میں لڑائی ہو رہی تھی، ایک دوسرے کو دوسرا اس کو جب یہ قاذف کہہ رہے تھے، اسی وقت یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا امام صادق بھی ہے، اور یہ صادق فقط امام جعفر صادق۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو گے نا تو پہلے صادق تھے محمد مصطفیٰ، اس کے لیے بھی کہا گیا یہ صادق امین ہے۔ جب ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا لیکن صادق بھی تھے، امین بھی تھے۔ اللہ نے نبیوں میں سب سے آخر والے نبی کو صادق کا لقب دیا تاکہ تمام نبیوں کی صداقت کی گواہی دے سکیں، اور امامت میں چھٹے امام کو بیچ میں رکھا تاکہ پہلے والوں کی بھی صداقت دے اور آخری والوں کی بھی سچائی بیان کرے۔ یہ امام جعفر صادق، اور صادق جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلا ہو۔ اور امام کے مناظرے اتنے ہیں، امام 3 سال کی عمر سے امام کے مناظرے شروع ہوئے ہیں، اور یہ دور حکومت ان ظالموں کا دور حکومت تھا، لیکن وہ آپس میں مصروف تھے، اسی وجہ سے امام نے اپنے علم کو پھیلایا۔ اور لکھا گیا ہے کہ 40,000 18,000 24,000 یہ مولا کے شاگرد تھے۔ اس دور میں ایک شخص مسجد کوفہ آیا اور دیکھا کہ لوگ ٹولیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ ٹولیاں کو کوئی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، 4-5 ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بیٹھے۔ جیسے وہ اندر ہوا تو اس کی کانوں پر فقط ایک ہی آواز سنائی دی، قال صادق آل محمد، قال امام جعفر صادق، قال امام جعفر صادق، قال امام جعفر صادق۔ جو بیٹھے ہوئے تھے سب کی زبان میں یہی تھا کہ یہ فرمان امام جعفر صادق کا ہے، یہ امام کا صادق کا فرمان ہے، یہ امام جعفر صادق کا فرمان ہے۔ تو آج ہم اگر مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اگر دیکھیں تو یہ بھی عطا امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، یہ بھی امام جعفر صادق۔ مولا فرماتے ہیں مجلس حسین میں آنے کے لیے جب آپ گھر سے نکلتے ہو، آپ پاؤں اٹھاتے ہو، یہ ایک پاؤں جو آپ مجلس حسین سننے کے لیے جا رہے ہو، یہ پاؤں اٹھانا ایک عمرہ اور حج کے ثواب کے برابر ہے۔ مجلس میں جتنی ٹائم بیٹھو گے وہ ٹائم آپ کا زندگی میں شمار نہیں ہوگا۔ اور یہی امام نے کہا کہ اگر کسی کے مسئلے حل نہیں ہو رہے، کسی کی پریشانیاں نہیں جا رہی، تو وہ گھر میں مجلس حسین رکھوائے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی فرامین ہمارے لیے ضروری کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اور اگر کائنات پوری صادق آل محمد کی چوکھٹ پہ آ جاتی تو آج ہم علم سے دور نہ ہوتے، آج ہم کسی کے محتاج نہ ہوتے، کیونکہ یہ در ایسا ہے، یہ در ایسا ہے کہ جو بھی آئے، یہ در ایسا ہے جو بھی آئے۔ لیکن ابھی بھی یہ کہوں کہ اس دروازے پہ جو بھی آئے وہ بندہ بن جاتا ہے۔ اگر اس دروازے پہ بندہ آئے تو وہ مسلمان بن جاتا ہے، اگر اس دروازے پہ مسلمان آئے صاحب ایمان بن جاتا ہے، اگر صاحب ایمان آئے تو بزرگ سلمان بن جاتا ہے۔ یہ اس دروازے کی عطا ہے، لیکن کیا ہے خلوصیت۔ جتنا رتبہ بڑا تھا اس کا، جتنی شان بڑی تھی اس کا، بہت رلایا ہے مسلمانوں نے اس کا۔
اللہ اکبر. بہت کچھ دن پہلے جنت البقیع انہدا میں جنت البقیع تو آپ نے تصویریں تو دیکھی ہوں گی. مولانا نے جس کو حج نصیب کیا ہے وہ تو دیکھ کر آئے. ہم تصویریں دیکھتے ہیں مولانا ہم نے بھی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے. جنت البقیع 5 معصوم ہیں، 5 معصوم، لیکن 5 معصوم کی مصیبتیں عجیب ہیں، مصیبتیں عظیم ہیں. پہلی ان 5 کی مصیبت مظلومیت یہ ہے کہ مدینہ شہر ہے اور شہر نہیں، مدینہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ اپنا شہر، اپنے نانا کا شہر. لیکن مظلومیت اتنی ہے کہ قبریں اجڑی ہوئی ہیں، قبروں پہ چراغ نہیں روشن ہوتا. یہ جو 5 ہستیاں ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا، امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق، یہ 5 ہستیاں ہیں. انہوں نے اپنے شہر میں اپنے گھر کو آگ لگتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ اکبر، آگ لگتے ہوئے دیکھا. ان 5 کی مصیبت عظیم مصیبت ہے. پہلی مصیبت سیدہ فاطمہ زہرا، جب ہاتھ پہ تازیہ نہ لگا، شہر مدینہ نانا کا شہر، اس میں سیدہ کا ہاتھ بھی زخمی ہوا، پہلو بھی زخمی ہوا. دوسرے ہیں امام حسن، وہی مدینہ ہے. امام کو مدینے میں ہی زہر ملا، امام کے جنازے کو تیر لگے، وہ تیریں بہنوں نے نکالے. اور تیسرے ہیں امام سید سجاد. اور بھی واضح کروں، پہلی ہے سیدہ زہرا، اتنی مظلوم کہ آگ دیکھی، فقط آگ کے شعلے نہیں دیکھے بلکہ دروازے کا گرنا بھی دیکھا، اس میں پہلو بھی زخمی کیا. امام حسن نے بھی دیکھا کہ انہوں نے دروازہ گرایا ہے. لیکن یہی مصیبت ہے کہ وہی مدینہ ہے، سیدہ زہرا کا فقط ہاتھ زخمی نہیں ہوا، سیدہ نے تماچے بھی کھائے ہیں. اللہ اکبر، سیدہ نے تماچے بھی کھائے ہیں. ہازادارہ نے مظلوم کربلا. اور چوتھے ہیں امام سید سجاد، امام زین العابدین. علماء نے لکھا ہے کہ امام سید سجاد نے وہ آگ دیکھی جو 10 محرم والے دن شام غریبہ کے ٹائم گھروں کو آگ لگی. اور بیویاں، صاحب کتابوں نے لکھا کہ جب گھروں کو آگ لگی، سید سجاد بیماری کشے کی حالت میں تھے. اس کے بعد ہے امام جعفر صادق، جس کا آج تذکرہ ہو رہا ہے. یہ وہ امام ہے، علماء نے کہا رات کا ٹائم ہے نا، رات کا ٹائم تھا، بچے سارے سو رہے تھے، اتنے میں امام کے گھر کو آگ لگ گئی. بندہ جب سجاگ ہوتا ہے تو کچھ کرتا ہے، لیکن سب سو رہی ہوں، اچانک سے آگ لگ جائے. جیسے ہی آگ لگی نا، امام نے اپنی بیٹے کو اٹھایا. کہیں کسی بچی کو امام موسیٰ قاسم نے اٹھایا، کسی کو حضرت اسماعیل نے اٹھایا، کسی کو. لیکن ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے فاطمہ. مولا کی 3 بیٹیاں، امام جعفر صادق السلام کی 3 بیٹیاں، ایک اسماء، ایک عالیہ اور ایک فاطمہ. جب بچیوں کو اٹھایا نا
امام جعفر صادق رو رہے تھے. جب رو رہے تھے بچی کو جب اٹھایا گیا تو بچی پوچھ لگی بابا آپ رو رہے ہو؟ کہا بیٹی مجھے شام غریبہ یاد آ گئی. کہا بابا وہ کیسے؟ کہا بیٹی جب آپ کے گھر کو آگ لگی ہے تو میں آپ کو اٹھا رہا ہوں، آپ کو اپنا بھیا قاسم اٹھا رہا ہے، لیکن شام غریبہ تھی، خیموں کو آگ تھی اور بچے کوئی ادھر جا رہا تھا کوئی ادھر جا رہا تھا، کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. گھر کو آگ لگی. جب امام موسیٰ کاظم نے بیٹی کو اٹھایا اور ایک دن وہی آیا کہ منصور تمانکی نے امام کو بلایا. جب بلایا اور مولا کو زہر دی. جیسے ہی امام کو زہر ملی، جب آپ دیکھیں جس کو زہر دی جاتی ہے ان کا جسم کانپتا ہے. جب یہ کب کبھی کی حالت میں آ رہے تھے مولا امام اپنے گھر، جب گھر اندر پہنچے کہا بیٹے کاظم مجھے پانی دے دو. جب مولا پانی بھر کے لائے نا امام کے ہاتھوں پہ آئے اور امام کے ہاتھ کانپے اور پانی زمین پہ گرا. جیسے ہی زمین پہ گرا نا امام موسیٰ کاظم نے کہا بابا میں دوسرا پانی لاؤں؟ کہا نہیں بیٹا بس میں یاد کر رہا تھا میرے دادا حسین کی پیاس کو. بیٹا میں نے پانی کا کہا اور آپ میرے لیے لے کر آئے ہو، لیکن میرا دادا کہتا رہا اور کوئی دینے والا نہیں تھا. اور جب بیٹی سے پیار کرنے کے لیے جناب فاطمہ کو اٹھایا اپنے سینے پہ سلایا اور سلا کر کہا بیٹی سینے پہ اتنا مت سونا کہ آپ کو عادت پڑ جائے، سینے کے بغیر نیند نہ آئے. اور بچی نے کہا بابا کیوں؟ کہا بیٹا آج سے آپ یتیم ہونے والی ہو. کہا بابا یتیم کس کو کہتے ہیں؟ امام نے کہا بیٹی یتیم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے کانوں سے گوشوارے چھینے جائیں، جس کی سر سے چادریں چھینی جائیں. بیٹی غریب اس کو کہتے ہیں اور جس کو گھوڑوں کے ساتھ دوڑایا جائے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. حاضر داران مظلوم کربلا امام کے اوپر زہر کا اثر ہونا شروع ہوا تو اس وقت امام نے کہا موسیٰ کاظم آپ میرے نزدیک آئیے. جیسے ہی نزدیک آئے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا گلا چوما. فقط گلا نہیں چوما، ہاتھ چومے. بیٹے نے پوچھا بابا آپ میرے ہاتھ چوم رہے ہو، میرا گلا چوم رہے ہو؟ باپ نے جب پیٹھ چومی تو اس وقت امام جعفر صادق نے کہا بیٹا آپ جو ہو 14 سال اس ہاتھوں میں زنجیریں ہوگی، آپ کی پشت زخمی ہوگی، آپ کے گلے میں توق اور رسید خاردار ہوگا. اور یہ جملے سنے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا بابا آپ کے عہدے میں. امام نے کہا میری الوداع. ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ. مولا نے امام کو غسل دیا، کفن پہنایا. جب مولا کا تابوت نکلا، واحد کائنات میں امام کا تابوت تھا
اللهم صل على محمد وآل محمد